یہ ہے بغض کی علامت، نفرت پالنے کی علامت، کہ اس بندے کو، جس بندے سے کوئی اگر بغض پالتا ہے، نفرت پالتا ہے، دشمنی اگر پال لیتا ہے، جلن حسد پال لیتا ہے، تو پھر اس سے فالو تو کرنا کی دور کی بات، اس کا سننا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ بغض کی علامت ہے، جلن حسد نفرت کی علامت ہے۔ مجھے میرے سرکار، میرے مرشد پاک سرکار گوھر شاہی بچاتے ہیں۔ سیدی یونس الگوھر شاہی سے ملنے والی وہ تعلیم، وہ تربیت، سیدی یونس الگوھر شاہی سے ملنے والی وہ تعلیم و تربیت سرکار گوھر شاہی کی نظر کرم ہمیں بچاتی ہے۔ تو میں فخر سے کہتا ہوں کہ آج میری زندگی میں سرکار گوھر شاہی نہ ہوتے ہیں، سر پہ میرے ان سرکار گوھر شاہی کا ہاتھ نہ ہوتا، نظر کرم نہ ہوتی، اور سیدی یونس الگوھر شاہی کی وہ ظاہر تعلیم ہمارے ساتھ نہ ہوتی، تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ کیونکہ سرکار گوھر شاہی سے جو تعلیم ہمیں مل رہی ہے، سیدی یونس الگوھر شاہی سے جو تعلیم مل رہی ہے، جو ان فرقہ پرستوں کے ہر سوالاتوں کا جواب میری زبان سے نکلتا ہے، اور کسی معاملے میں پھنسنے سے میں بچ جاتا ہوں، تو وہ تعلیم، وہ تربیت میرے سرکار گوھر شاہی کی ہے۔ سرکار گوھر شاہی نے مولا علی کی وہ تعلیم، وہ تربیت ہمیں عطا کیا ہے، وہ علم باطن سے ہمیں نوازا ہے جو مولا علی کے پاس ہے۔ جو مولا علی کے پاس جو تعلیم و تربیت ہے، جو حقیقت کی روشنی ہے، وہ سرکار گوھر شاہی نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس وجہ سے میں فخر سے کہتا ہوں کہ سرکار گوھر شاہی اگر نہ ہوتے ہیں، سیدی یونس الگوھر شاہی اگر میری زندگی میں نہ ہوتے ہیں، تو میں ہلاک ہو چکا تھا۔ ہر موقع پہ میں پھنستا، ان وہابی دیوبندی فرقہ پرست لوگوں میں میں پھنستا، اور جلیلو اور رسوا ہوتا، میں بھی پھنستا۔ ایک وہ دور تھا جہاں سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، مولا علی کا دور تھا۔ اگر حضرت عمر فاروق کی بات کروں تو کئی جگہوں پر، کئی موقعوں پر حضرت عمر پھنستے پھنستے بچے ہیں، اور حضرت عمر نے تو اپنی زبان سے یہ بیان کیا ہے مولا علی کے حوالے سے کہ اے علی، اگر تم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو کئی جگہوں پر، کئی موقعوں پر حضرت عمر برا پھنسنے سے بچے ہیں، اور یہ مدد کس نے کی؟ تو مولا علی نے کی، حضرت عمر کی۔ اور عمر فاروق نے تو، یہ روایت میں بھی آیا کہ عمر فاروق نے اپنی زبان سے یہ بیان کیا کہ اے علی، اگر تم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ تو مولا علی کی وہ فضیلت، وہ عظمت، وہ شان، وہ مرتبے جو ہیں، جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مولا گھوشت کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے غدیر کم کے موقع پر ہی یہ بات گھوشت کی کہ میں جس جس کا مولا، آج سے علی بھی اس کا مولا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سب باتوں کو دیکھتے ہوئے مولا علی کو سبھی کا مولا بنایا ہے۔ اور مولا علی صرف امت رسول کے مولا نہیں، امتوں کے مولا نہیں، بلکہ صحابہ اکرام کے بھی مولا ہیں، کیونکہ غدیر کم کے موقع پر ہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ من کنتو مولاہ فہاجہ علی مولاہ، میں جس جس کا مولا، آج سے علی بھی اس کا مولا۔ تو اس وقت وہاں پہ موجود صحابہ اکرام ہی تھے، حضرت ابوبکر، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ تھے، سارے صحابہ وہاں پہ موجود تھے۔ تو اس حساب سے جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب کے وہ مولا ہیں۔ حضور پاک نے اعلان کر دیا کہ میں جس جس کا مولا، آج سے علی بھی اس کا مولا۔ اب ذرا سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے جتنے بھی امت ہم سب کے مولا ہیں، تو نبی کی باتیں سننا، ان کی پیروی کرنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے عبادت ہے۔
نبی کا دیدار کرنا ہمارے لیے عبادت ہے۔ اب جب نبی نے مولا علی کے لیے یہ بات گھوشت کر دیا، اعلان کر دیا کہ علی بھی تم سب کا مولا، تو اس حساب سے مولا علی کی باتیں سننا، مولا علی کے بتائے ہوئے وہ تعلیم حاصل کرنا، ان کے نقش و قدم پر چلنا، مولا علی کا دیدار کرنا، وہ بھی عبادت ہوا نا اس حساب سے۔ اور اگر اس بات کو نہیں مانتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کیے گئے کہ من کنتو مولاہ فہاجہ علی مولا، آپ اس کے انکاری ہو رہے ہیں، آپ گستاخ رسول ہو رہے ہیں اس طرح سے۔ پھر اگر نہیں مانتے ہیں تو، اگر مولا علی کو مولا نہیں مانتے ہیں، ان کی پیروی نہیں کرتے ہیں، ان کی پیروی کرنا، ان کے بتائے ہوئے تعلیموں پر، ان نقش و قدم پر چلنا، ان کا دیدار کرنا، آپ اگر عبادت نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ گستاخ رسول ہو رہے ہیں، آپ حضور کے کیے گئے اعلان کے منکر ہو رہے ہیں، آپ حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں، تب آپ اپنی منطقی، اپنی منمانی چلا رہے ہیں، جو سراسر گستاخی ہے، اور یہ گستاخی اللہ رسول کے شان میں ہے۔ آپ اس حساب سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ آپ اگر نبی کے فرمان کو نہیں مانتے ہیں، اسے فالو نہیں کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کا دھجیہ اڑاتے ہیں، اپنی منطقی چلاتے ہیں، اور نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نفل سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں بھی کرتے ہیں، اب مجھے بتائیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، وہ اعلان، اس پر عقیدے ایمان رکھنا اور اسے فالو کرنا، حضور پاک کے فرمانوں کو ماننا، اسے فالو کرنا، حضور پاک کی پیروی کرنا، مولا علی کو مولا جاننا، اور مولا نے جو راستہ بتایا، مولا علی نے جو طریقہ سکھایا، جو تعلیم دیا، اس تعلیم کے آدھار پر خود کو چلانا، یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کے لیے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقے، نفل سنتیں، قرآن مجید کی تلاوتیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو غلط ہو نہیں سکتا، ان کا بتایا ہوا طریقہ، ان کے بتائے ہوئے تعلیمات وہ غلط ہو نہیں سکتے، وہ تو اللہ رسول کو دونوں کو ہی منظوری، اللہ بھی اسے قبول فرمائے گا، رسول اللہ بھی اسے قبول فرمائیں گے، دونوں کی برگاہ میں، اللہ اور رسول کی برگاہ میں قبول اور مقبول ہی ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولا علی تو نماز سے روکیں گے نہیں، روزے سے روکیں گے نہیں، صدقے زکوٰۃ سے روکیں گے نہیں، نماز روزہ بھی وہ پڑھنے کو، ادا کرنے کو کہیں گے، اور جو خاص جو تعلیمات ہے، جو دل کی دھڑکنوں میں اللہ کو اتارنا، اللہ کا ذکر اتارنا، اللہ کا نور کس طرح اتارا جاتا ہے، جو ان کی تعلیمات ہے، دل والی تعلیم، وہ تعلیم پر اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ہر ایک عمل، ہر وہ طریقہ اللہ رسول کو منظور ہے۔ اگر آپ مولا علی کو مولا نہ جان کر، انہیں فالو نہ کر کے، آپ اگر صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نفل سنتیں ادا کرتے ہیں، اگر آپ مولا کو مولا نہیں جانتے ہیں، مولا علی کو فالو نہیں کرتے ہیں، آپ حضور کے فرمانوں کا دھجیہ اگر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، میرے لیے حضور کافی ہیں، جو وہاں سے کہتے ہیں، پر حضور کے فرمان کو نہیں مانتے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہج علی ان مولا ہو، میں جس کا مولا، میرے بعد علی تم سب کا مولا۔ تو حضور کے اس فرمان کو بھی ماننا ہے۔ اگر حضور کے اس فرمان کو نہیں مانتے ہیں اور مولا علی کو مولا نہیں جانتے ہیں، انہیں فالو نہیں کرتے، ان کی تعلیموں پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور آپ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نفل سنتیں ادا کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ نفل سنتیں، وہ قرآن کی تلاوتیں، وہ جو کربلا کے میدان میں جو سمر لعین کیا کرتا تھا، وہ جو یزید کیا کرتا تھا، اسی کے برابر ہو گئی نا پھر آپ کی عبادتیں، آپ کی بندگی۔ تو اب بتائیں کہ آپ کی عبادت جب سمر لعین یزید کے برابر میں ہو جاتی ہے، یزید کے مقابلے آ جاتی ہے، سمر لعین کے مقابلے ہو جاتی ہے، تو پھر اس نماز کو، اس بندگی کو اللہ بھلا کیسے قبول فرمائے گا؟ کیونکہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ جس نے جنگ کیا، جس نے
اہل بیت کو ستایا، ظلم و ستم ڈھائے، وہ سمر لعین، وہ یزید اور وہ یزیدی لشکروں نے. وہ بھی تو نماز پڑھتا تھا، وہ بھی تو صدقے زکوٰۃ ادا کرتا تھا، نفل سنتیں ادا کرتا تھا، قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا، لیکن وہ خوارجین میں سے تھا، وہ دین سے خارج تھا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو وہ فالو نہیں کر رہا تھا. مولا علی کے ساتھ ان کے جو اہل بیت حضور پاک کے امام حسین امام حسن کے ساتھ ان خوارجینوں نے ظلم و ستم ڈھائے. کربلا کے تپتے ریت پر امام حسین پر ظلم و ستم اس نے کیے، سمر لعین نے، یزیدی لشکروں نے. اور ان لشکروں نے، ان یزیدیوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ نبی کے فرمان کو اس نے خارج کیا، مولا کو مولا نہ جانا، نبی کے فرمان کا دھجیاں اڑایا، اس لیے اس نے ایسا کیا، اس لیے وہ کافر ہوا. اور اس طرح سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کا دھجیہ اڑا کر اس نے کیا تھاما؟ قرآن کی تلاوت، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، نفل، سنتیں، اس پر وہ صرف عمل پیرا رہا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے بعد تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے صرف دو چیز، ایک تو قرآن، دوسرا میرے اہل بیت. اسے تم مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اللہ کے بارگاہ میں قبول اور مقبول ہو جاؤ گے. اب یہ خوارجین، یہ یزیدی لشکروں نے کیا کیا کہ قرآن تو تھاما، پر وہ جو کاپی تھی، جو کاغذی کلام تھی، جو کاغذ پہ درج کی گئی، لوگوں سے اکٹھے کر کے جو جمع کی گئی تھی، جو نقل تھی، اسے تھام لیا. اور کیا کیا دوسرا کہ اہل بیت کو تیاگ دیا. اہل بیت میں مولا علی آتے ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، سیدہ بی بی فاطمہ ہیں، ان سے بغض پال لیا، مولا علی کو مولا نہ جانا، حضور کے فرمان کی نافرمانی کی، اور مولا علی کو مولا نہ جان کر عام صحابیوں سے انہیں کمپیئر کیا. چلو عام صحابیوں سے کمپیئر کیا تو کیا، انہیں مولا نہ جانا، انہیں حضرت ہی کہا، لیکن ساتھ میں دوسری گستاخی یہ کر دی کہ مولا علی، سیدہ بی بی فاطمہ، امام حسین امام حسن کے ساتھ بغض پال لیا، دشمنی پال لی. اب ظاہر سی بات ہے، کوئی کسی سے اگر بغض پالے گا، دشمنی پالے گا، نفرت اگر اپنے اندر پال لے گا، تو اسے بھلا فالو کیوں کرے گا؟ اس کی بھلا سنے گا کیوں؟ نہیں نہ سنے گا، نہیں فالو کرے گا، نہیں اس کی سنے گا. یہ ہے بغض کی علامت، نفرت پالنے کی علامت، کہ اس بندے کو، جس بندے سے کوئی اگر بغض پالتا ہے، نفرت پالتا ہے، دشمنی اگر پال لیتا ہے، جلن حسد پال لیتا ہے، تو پھر اس سے فالو تو کرنا کی دور کی بات، اس کا سننا بھی پسند نہیں کرے گا. یہ بغض کی علامت ہے، جلن حسد نفرت کی علامت ہے. ایسے حالات میں اسے فالو کرنا تو دور کی بات، اس کی پیروی کرنا تو دور کی بات، اس کا سننا بھی پسند نہیں کرے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مولا علی کے لیے؟ من کنتو مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا، آج سے علی بھی تم سب کا مولا. یہ مولا گھوشت کرنے سے مراد یہ ہے، حضور پاک نے جو مولا گھوشت کیا، اعلان کیا، اس کے پیچھے کا مقصد اور مراد یہ ہے کہ اب تک تو تم مجھے فالو کر رہے تھے، اب علی بھی تمہارا مولا ہے، علی کو بھی فالو کرو، علی کی بھی پیروی کرو، اسے مولا جانو. نبی کا فرمان تو آپ جانتے ہیں، نبی کی زبان سے نکلی بانی، وہ کلام تو آپ جانتے ہیں، وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کی بانی ہوتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے. جو اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے، اللہ کی جانب سے جو حکم ہوتا ہے،
وہی وہ بیان کرتے ہیں، اور جس نے نبی کے فرمان کا دھجی اڑایا، نافرمانی کی، گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس حساب سے وہ دین سے خارج، دین اسلام سے خارج، وہ مردود ہوا اللہ رسول کے نزدیک۔ پھر اس کے نماز، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے زکوٰۃ، وہ کس کام کے؟ وہ کرتا رہے، اللہ اسے قبول ہی نہیں فرمائے گا۔ اور دیکھیں وہی ہوا۔ تو لہٰذا آپ لوگ بھی اگر مولا علی کو فالو نہیں کرتے ہیں، مولا نہیں جانتے ہیں، ان کی پیروی نہیں کرتے ہیں، ان کی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، اور صرف یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے رسول اللہ کا فرمان کافی ہے، اور صرف یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، تو رسول اللہ کا فرمان بھی تو ہے، یہ فرمان ہی تو ہے کہ مولا کو مولا جانو، مولا علی کو فالو کرو۔ یہ گھوشت کرنا، اعلان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو فالو کرو، مولا علی کو، ان کی پیروی کرو۔ اب جو وہ بولیں وہ بات مانو، کہ ان کا بولنا، ان کی پیروی کرنا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کو مولا جاننا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مولا جاننا۔ ہمارے مسلمانوں کی جو گمراہیت کا جو راج ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے کے پیچھے جو ریزن ہے، نماز روزے کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول نہ ہونا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار تک نہ پہنچنا، ان سب باتوں کے پیچھے کا جو ریزن ہے، جو مین مغز ہے، وہ یہی ہے کہ مولا علی کو تسلیم نہ کرنا، انہیں مولا نہ جاننا، انہیں فالو نہ کرنا، ان کی تعلیم اور تربیت کو حاصل نہ کرنا۔ وہ یہی ریزن ہے، یہی سب سے بڑا مین ریزن اور مین مغز ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بندے کے کامیابی کا جو مین راستہ ہے، جو حقیقی تعلیم ہے، جو علم باطن ہے، جس سے نفس انسان کا پاک ہو سکتا ہے، نفس امبارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ تک بندہ اگر جا سکتا ہے، تو وہ تعلیم مولا علی سے ہی چلا ہے۔ وہ اصل تعلیم، وہ کامیابی کا راج اللہ کے رسول نے مولا علی کو ہی مقرر کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ سبھی سے میں کہہ رہا ہوں، اگر مولا علی کو چھوڑ کر، حضور کا گھرانہ اہل بیت کو ترک کر کے، مولا علی کی وہ تعلیم و تربیت کو اگر آپ چھوڑ کر صرف نماز روزے حج زکوٰۃ اور قرآن مجید کو صرف آپ تھامے ہوئے ہیں، تو آپ میں اور اس سمر لعین میں، اس یزیدی لشکروں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اس نے بھی نماز روزے حج زکوٰۃ نفل سنتیں اور قرآن مجید کو ہی تھام رکھا تھا، اور مولا علی کو اہل بیت کو چھوڑ دیا تھا، چھوڑ رکھا تھا۔ ان کی پیروی، انہیں فالو کرنا یہ لوگ نہیں چاہتا تھا، یہ لوگ نہیں کرتا تھا، اس کارن وہ مردود ہوا، خارجین وہ ہوا، دین اسلام سے وہ خارج ہوا، وہ کافر مردود ہوا۔ اگر آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں، صرف 5 وقت کے نماز نفل سنتیں، رمضان کے روزے تراویح اور قرآن مجید کو آپ پکڑ رکھا ہے، اور جو اصل اعلان ہے حضور پاک کا، جو اصل فرمان ہے، جو مولا علی کی طرف اشارہ کرتا ہے، آپ انہیں نہیں فالو کرتے ہیں، ان کی تعلیم جو ہے اسے اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں، جو خاص تعلیم مولا علی کے ذریعے سینہ بہ سینہ آگے چلی ہے، جس سے آپ کا نفس پاک ہو سکتا، آپ کے اندر نور اتر سکتا، آپ کو کامیابی مل سکتا ہے، اللہ رسول آپ سے راضی ہو سکتے ہیں، آپ حضور کے دیدار تک پہنچ سکتے ہیں، جن کے ذریعے آپ انہیں ہی اپنے چھوڑ رکھا، ان سے تعلیم و تربیت آپ نہیں لے رہے ہیں، ان کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ ہی مالک ہے، آپ میں اور ان یزیدیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اس یزیدی لشکر نے، ان یزیدیوں نے کھل کر اپنا بغض، اپنی دشمنی مولا علی کے پرتی، امام حسین کے پرتی، اہل بیت کے پرتی ظاہر کیے،
کھل کر اپنی دشمنی دکھایا. آپ کھل کر نہیں دکھا رہے ہیں تو باطن میں آپ دکھا رہے ہیں. باطن میں وہ دشمنی، وہ بغض رکھے ہوئے ہیں مولا علی کو مولا نہ تسلیم کر کے، انہیں فالو نہ کر کے، ان کی پیروی نہ کر کے. آپ باطن میں آپ وہی کام کر رہے ہیں، وہی عمل کر رہے ہیں. اور ظاہر سے زیادہ گھاتک جو ہوتا ہے وہ باطن ہوتا ہے، کیونکہ باطن جو ہے وہ دل سے اٹھتا ہے. دل سے اگر آپ نہیں تسلیم کریں گے، نہیں مانیں گے، پھر آپ کا یہ نہ ماننا، دل سے نہ تسلیم کرنا، پھر آپ کے ظاہر میں بھی وہ اس کا اثر، اس کے عمل دکھیں گے. پھر آپ زبان سے بھی انکار کریں گے. آپ اپنی زبان سے بھی یہی کہیں گے میرے لیے قرآن، رسول اللہ کا فرمان، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ ہے نا، یہی ضروری ہے نا. تو آپ نے ظاہر میں یہ بات بول دی ہے، تو اس طرح سے انکاری ہو گئے. رسول اللہ کا اصل فرمان جو تھا مولا علی کی اور اشارہ، انہیں مولا جاننا، انہیں فالو کرنا، آپ نے اس سے انکار کر دیا. تو اس حساب سے آپ اور یزیدی لشکر میں کوئی فرق نہیں، سیم ہو گئے نا. لیکن ایک بات جان لیں کہ مولا علی کے رتبوں کو، مرتبے کو اور ان کی فرما برداری بڑے بڑے صحابہ نے کی ہے، اور ان کے رتبوں کو، ان کے مرتبوں کو جانا ہے بڑے بڑے صحابہ نے. جیسے سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سبھی لوگ مانتے ہیں، جیسے عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت سلمان فارسی. مطلب جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں انہیں تسلیم کیا ہے، ان کی پیروی کی ہے، ان کی عزت کی ہے، انہیں مانا ہے. اور ایک روایت میں بتا دیتا ہوں حضرت سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کو بڑے ہی پیار سے دیکھا کرتے ہیں، اور ٹکٹکی لگا کر انہیں نہارا کرتے ہیں، دیکھا کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علی کو اس قدر، اتنی شدید نظروں سے آپ نہارتے کیوں ہیں، اتنے شدت سے آپ انہیں دیکھتے کیوں ہیں؟ تو سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا، نہارنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا، نہارنا عبادت ہے. اس لیے میں علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں اگر کہوں تو عمر فاروق کو کئی غلطیوں پر، کئی غلط فیصلے لینے پر مولا علی نے روکا ہے اور ٹوکا ہے. اور حضرت عمر فاروق سے یہ روایت ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ اے علی، اگر تم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا. تو ان سب باتوں سے آپ اندازہ لگائیں اور جانیں کہ بڑے بڑے جو صحابہ اکرام تھے، انہوں نے مولا علی کی عظمت کو، ان کی شان کو تسلیم کیا ہے، ان کی پیروی کی ہے، انہیں فالو کیا ہے، ان کے رتبے مرتبے کو جانا ہے، حضور کی نافرمانی نہیں کی ہے. اور ہم آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ جو مولا علی کو چھوڑ کر یہ بات بولیں کہ قرآن ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں نا، نماز ہے نا کامیابی کے لیے. یہ الفاظ بولیں. یہ الفاظ تو وہ کربلا کی میدان میں یزیدی بھی بولا کرتے تھے. تو نبی کی فرمان ہے نا، تو نبی کی فرمان سے، تو نبی کی فرمان یہ بھی تو ہے کہ انہیں مولا جانو، انہیں فالو کرو، ان کی پیروی کرو. یہی تو ہے سب سے مین اصل مغز، کہ جو تمہیں کو کامیاب کر دے، جو تمہارے لیے کامیابی کیا دلیل ہے، جو راستہ ہے، یہی تو ہے مین. اور ہمارے معاشرے کے مسلمان کیا کر رہے ہیں کہ مولا علی کو ہی چھوڑ کر، انہیں مولا نہ جان کر، ان کے تعلیموں پر غور و فکر نہ کر کے، انہیں فالو نہ کر ان کی پیروی نہ کر کے حدیث تھامے ہیں، دیگر حدیث تھامے ہیں، قرآن مجید تھامے ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، نفل سنتیں ادا کر رہے ہیں، جس وجہ سے بھٹک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، کامیابی انہیں مل ہی نہیں رہی ہے، انہیں کوئی راستہ دکھ ہی نہیں رہا ہے. اور اس کارن سے
72-73 फिरकों में बटे हैं। कोई सुन्नी खुद को कहते हैं, कोई शिया खुद को कहते हैं, कोई वहाबी, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी बने हुए हैं। जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, अगर उस पर कायम और दायम रहते हैं, मौला अली के पैरवी करते, उन्हें मौला जानते, उनके नक्शो कदम पे चलते, तो मौला अली से जो तालीम निकली है, जो इल्म बातिन जो सीना बाई सीना चला है, उस तालीम पर अमल पैरा अगर रहते, तो फिर ना वो सुन्नी होते, ना शिया होते, ना वहाबी, ना देवबंदी, ना बरेलवी होते, वो एक उम्मती होते हैं। और यही कहते हैं कि उम्मती हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मती होते हैं। क्योंकि उम्मती नमाज रोज़ों से, हज ज़कात सदक़े वगैरह करने से और कुरान मजीद की तिलावत करने से उम्मती कोई नहीं बनता। उम्मती बनता है तो हुजूर के फरमान पर अमल करने से, हुजूर के फरमान को सरों आँखों पर बिठाने से। और हुजूर का फरमान है, मन कुन तो मौला हो फ़हाजा अली उन मौला हो, मेरे बाद अली तुम सबका मौला। तो इस हिसाब से जब अली मौला हैं, तो मौला जो होता है, जो मालिक जो होता है, वो जो तालीम दे, जो रास्ता दिखाए, उसे मानो, उस पर फॉलो करो, उस पर चलो, तुम्हारी कामयाबी मिल जाएगी। तो इस लिहाजे से आज मैं सूफ़ी समीम, जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक ने ये बात कही थी कि ऐ अली, अगर तुम ना होते तो उमर हलाक हो जाता, तो मैं भी फ़ख्र से ये बात बोलता हूँ कि सरकार गौहर शाही अगर हमारी ज़िंदगी में ना होते, ना आते, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की जानिब से मिलने वाली तालीम सरकार गौहर शाही की अगर हमारी ज़िंदगी में ना होती, तो मैं सूफ़ी समीम हलाक हो चुका होता। क्योंकि कई मौक़ों पे जिस तरह से हज़रत उमर फ़ारूक फंसे हैं और फंसते फंसते बचे हैं, मौला अली ने बचाया है, तो इसी तरह से मैं भी कई मौक़ों पे इन फ़िरके परस्त लोगों में, वहाबी, देवबंदी, बरेलवियों में फंसता हूँ और सवाल जवाब के बौछार मेरे ऊपर बरसते हैं। तो उस दौरान मुझे मेरे सरकार, मेरे मुर्शिद पाक सरकार गौहर शाही बचाते हैं। सैयदी यूनुस अल गौहर शाही से मिलने वाली वो तालीम, वो तरबियत, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही से मिलने वाली वो तालीम और तरबियत सरकार गौहर शाही की नजर करम हमें बचाती है। तो मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी में सरकार गौहर शाही ना होते, सर पे मेरे उन सरकार गौहर शाही का हाथ ना होता, नजर करम ना होती, और सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की वो जाहिर तालीम हमारे साथ ना होती, तो मैं हलाक हो चुका होता। क्योंकि सरकार गौहर शाही से जो तालीम हमें मिल रही है, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही से जो तालीम मिल रही है, जो इन फ़िरका परस्तों के हर सवालातों का जवाब मेरी जुबान से निकलता है, और किसी मामले में फंसने से मैं बच जाता हूँ, तो वो तालीम, वो तरबियत मेरे सरकार गौहर शाही की है। सरकार गौहर शाही ने मौला अली की वो तालीम, वो तरबियत हमें अता किया है, वो इल्म बातिन से हमें नवाजा है जो मौला अली के पास है। जो मौला अली के पास जो तालीम व तरबियत है, जो हकीकत की रोशनी है, वो सरकार गौहर शाही ने हमें अता किया है। इस वजह से मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि सरकार गौहर शाही अगर ना होते हैं, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही अगर मेरी ज़िंदगी में ना होते हैं, तो मैं हलाक हो चुका था। हर मौके पे मैं फंसता, इन वहाबी, देवबंदी, फ़िरका परस्त लोगों में मैं फंसता और जलीलो और रुस्वा होता, मैं भी फंसता।